ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک فراڈ، ایک آن لائن فراڈ، ایک آن لائن جو ہیکنگ ہے وہ اس کا کیس لے کے آیا ہوں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ہیکنگ نہیں تھی، اور یہاں کی کوئی لوکل کسی ایجنسی نے نہیں، امریکہ کی ایجنسی نے اس کو پکڑا ہے، ایف بی آئی نے۔ اور میں یہ تو بتاؤں گا کہ یہ فراڈ کیا تھا، یہ کمپنی کیا تھی، اور مزید یہ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اپنے شکنجے میں لیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ صرف یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کہیں سے کو پیسے نکال لیتے ہیں کسی کی بینک اکاؤنٹ تک، نہیں، اس سے آگے، بہت آگے۔ اور یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ایف بی آئی، امریکی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی اور نیدرلینڈ کی پولیس نے ایک نیٹ ورک پکڑا ہے۔ اچھا، آپ کے متعلق اس میں بات یہ ہے، نیٹ ورک روز پکڑے جاتے ہیں، کہ یہ پاکستان سے تھا۔ یہ پاکستان کا بندہ ایک سائم رضا، وہ یہ نیٹ ورک 2020 سے چلا رہا تھا، ہاٹ سینڈرز کے نام سے، hotsenders.com۔ اور یہ پکڑا کیسے گیا؟ یہ ہوا یہ کہ 2022 میں نیدرلینڈ نے ایک ایسے شخص کو پکڑا جو فراڈ میں ملوث تھا۔ تو اس کے کمپیوٹر سے، اس کے سسٹم سے ایک سافٹ ویئر ملا جو کہ یہ فراڈ کرنے میں استعمال ہوتا تھا۔ تو اس سے تحقیقات آگے چلیں تو یہ جو نیٹ ورک ہے یہ پکڑا گیا۔ ویسے اس نیٹ ورک کے پکڑے جانے کا یہ ایف بی آئی نے تو پہلی دفعہ پکڑا، اور ان کے اب انہوں نے جو ان کے ہوتے ہیں وہ سرورز، وہ منجمد کر دیے، ان کو فریز کر دیا، ان کو بند کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو ہاٹ سینڈرز ہے اس کے بارے میں پاکستان کے اندر بہت پہلے سے انفارمیشن تھی۔ یہ ہماری اطلاعات ہے، یہ میری اطلاعات ہیں کہ یہاں کے اداروں کو پتہ تھا کہ یہ فراڈیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، یا یہ بندہ یہاں کا ہے، یہ سب پتہ تھا۔ ویسے یہ ان کا سارا فراڈ جو ہے، ان کی ساری چیزیں بیرون ملک ہیں۔ تو امریکی محکمہ انصاف نے بتایا کہ کم از کم 30 لاکھ امریکی ڈالر کا امریکہ میں انہوں نے فراڈ کیا ہے، کم از کم۔ تو اس وجہ سے یہ حرکت میں آئے، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اور یہ سافٹ ویئر بناتے تھے، آن لائن سافٹ ویئر بنا کے فراڈ کے لیے یہ ان کو بیچتے تھے، خود بھی کرتے تھے لیکن یہ سافٹ ویئر بھی بیچتے تھے۔ اچھا، اب یہ تو آ گیا کہ یہ جو ہارڈ سینڈرز تو پکڑے گئے، ایک ہارڈ سینڈر پکڑا گیا، پتہ نہیں کتنے اور ہارڈ سینڈرز ٹائپ لوگ جو ہیں، فراڈیے جو ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ میں آپ کے انٹرسٹ کی بات تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ فراڈ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو آن لائن فراڈ ہے یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ فشنگ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ فشنگ کیا ہے؟ فشنگ یہ ہے کہ آپ کو ایک میسج آتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، ٹھیک ہے، کسی بھی سرکاری اسکیم کا میسج آپ کو آ سکتا ہے، جیسے کہ ایک احساس پروگرام تھا اس کا آ جائے، یا آج کل جو قرضے کی اسکیمیں چل رہی ہیں اس کا آ جائے، کسی ٹی وی شو کے جو یہ جو گیم شوز ہوتے ہیں اس کا آ جائے کہ جی آپ کا انعام نکل آیا ہے۔ پھر یہ کہ کوئی گوگل فارم آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو فل کریں اور آپ کو یہ مل جائے گا اور آپ کو وہ مل جائے گا، اور فلاں اسکیم میں آپ کو یہ مل جائے گا، کوئی لاٹری اسکیم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اچھا، یہ تو یہ فراڈ ہے ایک طرح کا، اور یہ عام ہے، آپ کے فون پہ بھی میسج آتے ہوں گے، میرے فون پہ بھی میسج آتے ہیں، ہم اس کو کلک کریں، ہم اس پہ کال کریں نہ کریں، یہ کال کرتے ہیں، یہ ای میل کرتے ہیں، یہ واٹس ایپ کرتے ہیں، یہ ایس ایم ایس کرتے ہیں، اور اس کو آپ جب کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو ایک وائرس جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے، اسے مال ویئر کہتے ہیں۔ اور یہ مال ویئر ہے یہ بعد میں رینسم ویئر میں تبدیل ہو کے یہی وائرس جو ہے وہ ان کے پاس پوری انفارمیشن بھیج دیتا ہے، تو وہ آپ کے سسٹم کو فریز کر لیتے ہیں، ہیک کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ آن لائن بینکنگ کا استعمال عام ہے اور آج کی ضرورت بھی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے اکاؤنٹس میں، مطلب ای میل کے اکاؤنٹ میں، باقیوں میں آپ نے بہت سی انفارمیشن رکھی ہوتی ہے جو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں یہ دور تو پیپر لیس ہے، اور یہ مطلب ڈائریاں لے کے تو نہیں کوئی گھوم سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کل آپ کے الیکٹرانک ڈیوائسز میں،
تو وہ ان کو جا کے وہ کرتے ہیں، ہیک کرتے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں، اور اس انفارمیشن سے جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے کہا کہ $30 لاکھ کا صرف اس ایک کمپنی نے فراڈ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کا جو اٹارنی جنرل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یا تو اس کے ساتھ یا اس کے کسی دوست کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے آج کل۔ یہ آن لائن فراڈ جو ہے، یہ ہیکنگ، یہ پہلے فشنگ پھر ہیکنگ، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے کسی کے پیسے نکلوا لیے، کسی کا کوئی انفارمیشن لے لی۔ اچھا، اب یہ بات یہاں نہیں ختم ہو رہی۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری حکومت نے ایک الرٹ جاری کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈیا سے ڈیوائسز آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو فون بن کے آ رہے ہیں وہاں سے، اور جو وہاں سے کوئی لیپ ٹاپ یا دوسری چیزیں، اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو نہیں آ رہی نا، مطلب دبئی کو گیا وہاں سے انڈین میڈ اور یہ اور وہ، اچھا وہ اب اہتمام بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ چیزیں پاکستان کو بھیج بھی رہے ہیں، اس کے پیچھے را ہے ویسے، لیکن پرائیویٹ فراڈیے بھی ہیں اس میں، جس طرح یہ پاکستانی فراڈیہ ہے تو یہ پرائیویٹ ہے نا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اسی طرح پوری دنیا میں یہ بھی پھر رہے ہیں، اور را بھی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا جو ڈیوائس ہے نا، جو ڈیوائس آپ نے لیا، آپ نے سستا کر کے لے لیا، وہ سستے میں بیچتے ہیں، تو وہ پورے کا پورا آپ کے گھر میں پڑا ہوا جاسوس ہے۔ تو یہ حکومت پاکستان نے کہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئی فون ہے یہ وہاں پہ بن رہا ہے، اور بہت سی ایسی ڈیوائسز جو پاکستانی یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ حاصل کر لے، کچھ آسانی سے سستے میں حاصل کر لے، تو مہنگا تو بہت ہے۔ اصل میں بندہ کہاں پہ آ کے پھنستا ہے، چکر پہ کس چکر میں آتا ہے، اب اس میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ وہ ہمیشہ لالچ ہوتا ہے، وہ جو فراڈیا ہے، جو ہیکر ہے، وہ آپ کو جذباتیت میں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کسی کمزوری سے کھیلتا ہے، مثلا آپ کوئی انعام چاہتے، آپ اچانک کو رقم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی رقم ہاتھ لگ جائے جس میں آپ کی محنت شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی مطلب یہ کہ یہ لالچ ہے، اس لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ سب سے آسان طریقہ اس سے بچنے کا۔ اور دوسرا، کوئی انونیمس، کوئی ان نون میسج اس کو کلک نہ کریں، کسی ایسے جگہ سے جا کے اپنی چیزیں ڈاؤن لوڈ نہ کریں جو آپ کا اپنا سسٹم نہ ہو، کوشش کریں جو ٹرسٹ وردی ایریا نہ ہو، کہیں کسی سسٹم پہ بھی جا کے اپنی ای میل کو کھول لیا، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا، نہ کریں۔ کسی کا فون یوز کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن اس پہ نہ دیں۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے بے احتیاطی کر جاتے ہیں، وہ بھی پھنس جاتے ہیں، اور جو لالچ میں آتے ہیں وہ تو پھنستے ہیں۔ تو یہ ہے اصل کہانی، اور یہ فراڈ سامنے آیا۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ جیسے آتی ہیں اس پہ ہم بھی لگے ہوئے ہیں اپنے پاکستانی اداروں سے پوچھنے کہ اس پہ کیا کیا اس بندے کے حوالے سے، جیسے آتی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔